جولائی 1999 میں ناسا کے سیکیورٹی ماہرین نے اپنے سسٹم میں ایک عجیب و غریب ہلچل محسوس کی۔ کوڈز کی لائنز غائب ہو رہی تھیں اور فائلیں ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ڈیلیٹ ہو رہی تھیں۔ فوراً اندازہ ہو گیا کہ کوئی سسٹم میں گھس چکا ہے۔ اس حملے کی شدت جانچنے کے لیے تمام سسٹم کو 21 ڈیز تک بند رکھا گیا، جس سے ادارے کو ہزاروں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس پورے ہنگامے کے پیچھے کوئی تربیت یافتہ جاسوس نہیں، بلکہ ایک بیڈ روم میں بیٹھا ایک 15 سالہ بچہ تھا جس کا نام جوناتھن جیمز تھا۔ جیمز نے صرف ناسا ہی نہیں بلکہ پینٹاگون کے سسٹم میں بھی دراندازی کی۔ اس نے خفیہ ای میلز پڑھیں، ایٹمی دفاعی پروٹوکولز ڈاؤن لوڈ کیے اور انتہائی حساس فوجی پاسورڈ حاصل کر لیے۔ دنیا حیران تھی کہ آخر یہ بچہ کیا چاہتا ہے۔ پیدائش دسمبر 1983 فلوریڈا۔ پہلا کمپیوٹر 6 ایئرز کی عمر میں ویڈیو گیم سے آغاز کیا۔ وہ کمپیوٹر میں اتنا مگن رہتا کہ والدین پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پابندیاں لگائیں لیکن وہ ہمیشہ انہیں توڑنے کا راستہ نکال لیتا۔ ایک بار اس نے اپنے کمپیوٹر سے ونڈوز اڑا دی اور صرف یہ دیکھنے کے لیے لینکس انسٹال کیا کہ وہ کام کیسے کرتا ہے۔ 13 ایئرز کی عمر میں جب اس کا کمپیوٹر چھین لیا گیا تو وہ گھر سے بھاگ گیا اور تب واپس آیا جب اسے کمپیوٹر دوبارہ مل گیا۔ اس نے اسکول کے سسٹم ہیک کر کے اپنے گریڈز تک تبدیل کیے تھے۔ ہیکنگ کی دنیا میں اسے کامریڈ کے نام سے جانا جانے لگا۔ جیمز کا مقصد نقصان پہنچانا نہیں بلکہ چیلنجز کو عبور کرنا تھا۔ اس نے بڑی ٹیلی کام کمپنی بیل ساؤتھ کے سسٹم میں مہینوں گزارے لیکن کسی فائل کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ اکثر سسٹم ایڈمنسٹریٹرز کو ای میل کر کے ان کی سیکیورٹی بگز بتاتا تھا۔ ناسا کے کیس میں اس نے $1.7 ملین مالیت کا ایک ایسا سافٹ ویئر چرایا جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کرتا تھا۔ بعد میں اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، وہ کوڈ بیکار تھا، اس کی قیمت ہرگز اتنی نہیں تھی جتنی ناسا دعویٰ کر رہا ہے۔ جنوری 2000 میں حکام نے اس کے گھر پر چھاپا مارا۔ وہ اپنے کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ ایجنٹس کمرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ چونکہ وہ کم عمر تھا اس نے تعاون کیا، اسی لیے اسے صرف 6 منتھس کی ہاؤس اریسٹ کی سزا ملی۔ جب اس نے نظر بندی کی شرائط توڑی اور ڈرگ ٹیسٹ میں ناکام رہا تو اسے 6 منتھس کے لیے جوینائل جیل بھیج دیا گیا، جو وفاقی سطح پر جیل جانے والا پہلا بچہ ہیکر بن گیا۔ 2007 میں امریکہ میں ایک بہت بڑا کریڈٹ کارڈ ہیکنگ ایلبرٹ گونزلیز کیس سامنے آیا۔ اگرچہ جیمز کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن خفیہ ایجنسیز نے محض شک کی بنیاد پر اس کے گھر پر دوبارہ چھاپا مارا کیونکہ ایک مشکوک ہیکرز کا نک نیم جے تھا۔ وہ جیمز کے نام سے ملتا جلتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اپنی ماں کے انتقال اور دوبارہ جیل جانے کے خوف نے جیمز کو شدید ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ مئی 8، 2008 کو جوناتھن جیمز نے سوسائڈ کر لی۔ اپنے آخری نوٹ میں اس نے لکھا، مجھے اب جسٹس سسٹم پر بھروسہ نہیں رہا۔ میں ایک ایسا گناہ قبول نہیں کر سکتا جو میں نے کیا ہی نہیں، جس کا مجھ پر شک کیا جا رہا ہے، لیکن میں ایک آسان ہدف بن گیا ہوں۔ جوناتھن جیمز کوئی پیدائشی مجرم نہیں تھا بلکہ ایک غیر معمولی صلاحیت رکھنے والا ذہن تھا جسے صحیح سمت نہیں دکھائی گئی۔ بعض اوقات انسان کی بربادی کی وجہ وہ کام نہیں ہوتے جو اس نے کیے، بلکہ وہ معلومات ہوتی ہیں جو اسے وقت سے پہلے مل جاتی ہیں۔